بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل سے آپ نے ایک مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، میں نے اپنے بھائیوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ آج تمہاری مثال ان مرغیوں کی طرح ہے جن کو کوئی پکڑتا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور تھوڑی دیر کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں کڑانگ 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 کڑانگ، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ انہی کا ایک جو حصہ ہوتا ہے، ایک وہ مرغا پکڑتا ہے اور اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کرتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور سارے خاموش ہو کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں چند لمحوں کے اندر کہ جیسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں ہے، اور ان کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میری باری کبھی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ سب کی باری آتی ہے اور آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کی۔ ہر روز نئی سے نئی خبریں آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو خبر گرم ہے وہ ارشد شریف کے قتل کی خبر ہے۔ ہر ایک اپنے انداز سے اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہے، اظہار ہمدردی کر رہا ہے، مشورے دے رہا ہے۔ صحافی اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، سیاسی لوگ اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے فوجی بھائی اپنے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، عوام اپنے انداز سے گفتگو کرتی ہے۔ لہذا ہر ایک کا یہ حق ہے، اور اتنا حق مجھے بھی ملنا چاہیے کیونکہ میں بھی ایک اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہوں، اور گزشتہ 38 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر میری یہ بات مان لی جاتی تو آج میری قوم کے لوگوں آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ایک تبصرہ سنیے یا ویڈیو سنیے، یا ایک عوام کی اور خاص کر صحافیوں کی جو آواز ہے اس کو سنیے، اور اس کے بعد میں ان سب کی دکھتی رگوں کے اوپر انگلی رکھوں گا اور تمہارا اصلی مرض سامنے لاؤں گا۔ اور اگر تم واقعہ ہی اس اذیت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو تو وہ اصلی طریقہ بھی اپنے بھائیوں کو بتاؤں گا۔ سنیے پہلے یہ ذرا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے زمین پر تنگ کی گئی، یہ جو ایف آئی آر جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے، ارشد شریف نے عزت کی موت کو ترجیح دی۔ ارشد شریف نے بزدلی نہیں دکھائی۔ ارشد شریف کے خلاف رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا، یہ بزدلانہ حملہ تھا۔ اگر کسی میں دم ہوتا تو اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور اس سے مقابلہ کرتا، پھر تو میں بات کرتا نا کہ سامنے آئے اور آ کر مقابلہ کیا۔ بزدل لوگ بزدلانہ حملہ کرتے ہیں۔ ارشد شریف جھکا نہیں، ارشد شریف بکا نہیں۔ ارشد شریف کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، وہ اس کی ہائی مورل اتھارٹی، عزت نفس۔ اور ہمیشہ ارشد شریف جب ہماری پرائیویٹ گفتگو ہوتی تھی وہ یہی بات کرتے تھے، انتہائی نیک انسان، انتہائی ہمبل انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی اس نے اس سے زیادہ ہمبلنس دکھائی، آج سے پن دکھایا۔ اور ارشد شریف کی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، پروفیشنلزم ہے، وہ ایک طرف ہے۔ وہ دوستوں یاروں میں بیٹھتا تھا، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی وہ اس طرح سے مدد کرتا تھا کہ دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن آج پاکستان کے اندر صحافت کا قتل نہیں ہوا، آج پاکستان کے اندر عدالت کا قتل ہوا ہے، انصاف کا قتل ہوا ہے۔ اور ارشد شریف نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جہاد ہے، اور قلم سے جو جہاد وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم شہادت کا درجہ دیا ہے۔ ارشد شریف نے جو علم بلند کیا ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، ارشد شریف شہید ہے، وہ زندہ رہے گا۔ اور میں آتا ہوں فخر آپ کی طرف بھی اور مجھے صابر کی طرف بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑا ٹائم ہمارا کٹھے عارف حمید بھٹی، میں صابر شاکر، ہم بھی اے آر وائی میں تھے۔ یہ پروگرام کر رہے ہیں کوئی سمیع ابراہیم صاحب صحافی ہیں، ان کو بھی کئی مرتبہ سنا ہے، اور صابر شاکر ان کے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پر ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے رات کو میں نے ایک ارشد شریف کی والدہ کا وہ بیان بھی سنا ہے۔ بہت ہی زیادہ وہ دکھی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن
انداز گفتگو بالکل وہی تھا جس طرح ان صحافیوں کا ہے کہ بس جان دینی ہے اور جان دے دی ہے اور بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بیٹا ارشد شریف جو ہے وہ وطن پرستی میں شہید ہوا ہے اور جمہوریت کے دفاع میں شہید ہوا ہے. اور اس انداز سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جہاد کر رہے تھے اور بہت بڑا انہوں نے سارا معاملہ کیا ہے. میں جو گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، وہ کسی خاص ایک انسان کے اوپر نہیں ہے. میں تو آپ کی پوری قوم کے اندر جو ایک بیماری آ گئی ہے، ایک سوچ ہے، میں تو اس کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں. ورنہ کتنی اور مائیں ہیں جو اسی طرح روتی رہیں گی، اسی طرح آپ کے تجزیے سامنے آتے رہیں گے اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہاں جب گئے ہیں تو ان کی والدہ نے یہی کہا ہے کہ میرے بیٹے نے جو قربانی دی ہے اس کو رائیگاں نہ ہونے دینا. اور عمران خان نے آگے سے جواب دیا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا. میرے بھائیوں، اس سے زیادہ قربانیاں جب پاکستان لیا گیا تھا 1947 کے اندر اس سے زیادہ قربانیاں دی گئی تھیں، اس سے زیادہ دکھی داستانیں ہیں. اور یہ آزادی حاصل کی گئی تھی، مل کے انہوں نے کی تھی. ہندوؤں نے، سکھوں نے اور ان مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی. کتنی جانیں دی تھیں، وطن کی خاطر دی تھیں اور علاقے کی خاطر دی تھیں، اپنی قوم کی خاطر دی تھیں. لیکن بتاؤ اللہ کے بندو، کوئی اللہ کا نام تھا بیچ میں؟ کوئی اللہ کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں؟ یا تو پھر ہمارے پاس کوئی معیار نہ ہو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن معیار بھی موجود ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دی تھیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اس راستے میں قربان کیا تھا، اور جس نقطے کے اوپر وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، آزادی وہ تھی صحیح معنوں میں حقیقی آزادی. انسانیت کو انسانیت کے شکنجوں سے، شیطان کے شکنجوں سے آزاد کرایا جائے، وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ. وہ کوئی وطن پرستی نہیں تھی، وہ کوئی جمہوریت پرستی نہیں تھی. اور اس دور میں جو نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، نوجوان ابھرے تھے، کافی بوڑھے لوگ زیادہ نہیں آئے تھے، چند نوجوان تھے. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اٹھے تھے فرعون کے خلاف، اس طاغوتی نظام کے خلاف، وہ بھی چند نوجوان تھے. الا ذریۃ من قومہ. اور مالک فرماتا ہے یہ نوجوان تھے، باقی بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے سمجھے جانے والے وہ فرعون کے ڈر سے نہ اٹھ سکے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ نوجوان اٹھتے ہیں. آج پھر نوجوان اٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پھر وہی دھوکہ دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا. کیونکہ 75 سال بعد ہمیں پتہ چلا کہ آزادی ملی نہیں تھی، حقیقی آزادی نہیں ملی تھی. آزادی تو ملی تھی لیکن حقیقی آزادی نہیں ملی تھی. غلام کے غلام ہیں. اور اس کے بعد اب پھر اسی طرح پھر فریب دیا جا رہا ہے. کیونکہ 75 سال پہلے جب فریب دیا گیا تھا کہ تمہیں آزادی ہم دلا رہے ہیں، اس وقت تو میں موجود نہیں تھا، لیکن آج تو موجود ہوں. آج تو میں بول سکتا ہوں کہ یہ وہی فریب ہے جو امت کو دیا جا رہا ہے، وہی پرانا جال ہے جو نئے انداز سے سامنے لایا جا رہا ہے. اور پھر 75 تو کیا، چند سالوں بعد یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے آقا تبدیل ہوئے ہیں. آپ حقیقی غلام کے حقیقی غلام ہی ہیں. چند یہ جو لوگ نام لیے جاتے ہیں کہ ان کی غلامی سے ہمیں تمہیں آزاد کریں گے، چوروں اور ڈاکوؤں کی غلامی سے تمہیں آزاد کر دیں گے، تو اس کے بعد کس کی غلامی میں آ جاؤ گے؟ عمران خان صاحب، آپ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، چند دنوں کے مہمان ہیں ہم سب. اس کے بعد قوم کس کی غلام بن جائے گی؟ محمود قریشی کی غلام بن جائے گی، فواد چودھری کی غلام بن جائے گی، اور جتنے اور دوسرے یہ ہیں ان کی غلام بن جائے گی. غلام کے غلام ہی رہیں گے، لیکن یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے، کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے. اصلی بات کی طرف آؤ، جو تمہارا اصلی مرض ہے میری قوم کے لوگوں. تمہیں ایمان خالص سے محروم کر دیا گیا ہے. جو دنیا کی سب سے بڑی متاع ہوتی ہے، سب سے بڑا جو انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ نعرہ بلند کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کے اندر. مکہ کے اندر جب باہر نکلے تھے گلیوں کے اندر جلوس کی شکل میں، پہلے آرام سے آہستہ آہستہ اس دعوت کو پھیلایا قریبی لوگوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر. اور چند لوگ جب اس پر اکٹھے ہو گئے، پھر حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب کھول کے پھاڑ کے بیان کرو اس مسئلے کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ذرا برابر شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا. پھر نبی علیہ السلام نکلے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور گلی کے اندر یہ
ایک آواز بلند کی گئی ہے، ہجوم اکٹھا ہوا ہے، پتھراؤ ہوا ہے اس کے اوپر، اس ہجوم کے اوپر، اور وہ سلوگن یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ لات منات اور حبل کی ان خدائیوں کو چیلنج کیا گیا، ان کی چمڑی اتار دی گئی اور کہا گیا یہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور یہ ان کو خود اپنے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ کب ان کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تم ان کے سامنے اپنی بگڑی بنانے کے لیے، مشکلات حل کرنے کے لیے ان کے سامنے جولیاں پھیلاتے ہو کہ یہ تمہاری جولی کو بھریں گے، یہ تمہاری کھوٹی قسمت کو کھری کر دیں گے، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں۔ یہ اسی طرح کی پکاریں وہاں لگائی جا رہی تھی جو آج ہماری قوم لگا رہی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے، ادھر سے جب ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، پاکستان بنا ہے، تو وہاں سے جو لوگ یہاں آئے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اس نعرے کے ساتھ آئے ہیں، اور اپنے بتوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، 11ویں کی دیگ لے کر آئے ہیں، اور کیک کی چھری لے کے آئے ہیں کہ وہاں جب پاکستان میں بھی جا کے 12 ربیع الاول کو کیک کاٹیں گے تو یہ چھری استعمال کریں گے۔ نعرہ حیدری یا علی مدد لے کے آئے ہیں، نعرہ غوثیہ یا عبد القادر جیلانی مدد ساتھ لے کے آئے ہیں، چادریں چڑھانے کا انداز لے کر آئے ہیں، چادریں لے کے آئے ہیں کہ یہاں محی الدین چشتی کی چادریں چڑھاتے تھے، اب یہی چادر جا کے بری امام چڑھائیں گے، اور علی اجویری کی قبر کے اوپر باٹی میں چڑھائیں گے، داتا صاحب چڑھائیں گے۔ یہ سب کچھ لے کے آئے اللہ کے بندوں، کون سا لا الہ الا اللہ؟ بتوں کو ساتھ لائے ہو اور کہتے ہو لا الہ الا اللہ۔ اسی وجہ سے تو تمہیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ کے غدار ہو، کلمے کے غدار ہو، اور تمہاری یہ جتنی شہادتیں ہیں یہ فی سبیل اللہ نہیں ہیں۔ ہم تمہیں یہ حق دیتے ہیں کہ تم یہ بات کہو کہ یہ شہادت جمہوریت کے راستے میں ہے، ہم تمہیں یہ حق دیتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ یہ ملک کے لیے یہ شہادتیں ہیں، یا تمہارے نظام کے لیے ہیں، یا قوم کے لیے، جو مرضی کہو، یہ تمہیں حق پہنچتا ہے کہنے کا۔ لیکن میں یہ بات تمہیں کبھی حق نہیں دوں گا کہ تم کہو کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد ہے۔ بتاؤ، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ جہاد ہے، تم اس کے اندر جہاد کا نام برباد نہ کرو، اور جہاد کا نام لے کے تم شیطانی کام کرتے ہو۔ جہاد کرنے والا جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرے گا، جہاد کرنے والا نعرہ حیدری اور یا علی مدد کے نعرے لگائے گا اپنے جلسوں کے اندر، جہاد کرنے والا میوزک کے اوپر اس کو حل اٹھے گا، اور جہاد کرنے والا اپنی ماؤں کی، قوموں کی بہنوں اور بیٹیوں کو وہاں جا کے آ کے بے پردگی کے ساتھ وہاں یہ سارا کچھ شیطانی کام ہوگی۔ جہاد کرنے والا ایسا کر سکتا ہے؟ جہاد کرنے والا عاشق رسول ہر روز اپنی شیو کر کے یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ بتاؤ کون سا کام ہے، کون سی بات ہے جو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتے ہو؟ اور یہ جمہوریت کا نظام یہ بدترین نظام ہے، بدترین نظام حکومت ہے۔ یقین کیجیے اس زمین کے اوپر شاید ہی اس سے بدترین کوئی ظالمانہ نظام آیا ہو، جس میں گالیاں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے ہیں۔ جس طرح آج ان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ نفرتیں اس انتہا کو پہنچ گئی ہیں کہ کسی کا اچھا کام بھی ان کو برا لگتا ہے۔ کوئی اچھا بھی کام کر دے کوئی دوسری پارٹی والا تو دوسرا اپنا گویا حق سمجھتا ہے کہ اس کا وہ مذاق اڑائے گا اور اس کی مخالفت وہ کرے گا۔ کیوں؟ یہ جمہوریت کے تحفے ہیں۔ اور بار بار یہ کہتے ہیں جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے ان کے ساتھ زیادتی ہو یا جو بھی معاملہ، کہتے ہیں جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا، اور جمہوریت میں ہی ایسے ہوتا ہے۔ یہی جمہوریت کے تحفے ہیں، یہی جمہوریت کے تحفے ہیں۔ زرداری سے جب کسی نے کہا کہ یہ تم نے اتنی بڑی مخالفت کر دی، وعدہ خلافی، اس نے کہا کوئی قرآن و حدیث ہے؟ جمہوریت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھنا، اگر تم ایمان کی طرف نہیں آؤ گے، کیونکہ میں 38 سال سے تمہیں بلا رہا ہوں، اور اس ایمان کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں کہ جو ارشد شریف نے کیا اٹھائی ہوں گی، یا عمران ریاض نے کیا اٹھائی ہوں گی، یا کسی اور نے کیا اٹھائی ہوں گی، کیونکہ یہ پورا ماحول مشرکانہ ہے۔ جب توحید کی دعوت ان کے سامنے آئے گی تو اس کے بعد اس سے زیادہ رد عمل ہوگا۔ ابھی تو آپ ایمان کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ بتاؤ کس صحافی نے کسی چوک میں یا کسی انٹرویو میں یہ کہا ہو کہ داتا اللہ ہے، علی اجویری داتا نہیں ہے؟ کسی صحافی نے، کسی لیڈر نے، کسی فوجی جرنیل نے یہ بات کہی ہو کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا یہ شرک ہے؟ نہیں لگے گا۔ صحابہ کرام اللہ کو پکارتے تھے، نبی علیہ السلام اللہ کو پکارتے تھے، یا عبد القادر جیلانی پکارنا شرک ہے؟ بتاؤ کسی پلیٹ فارم سے کسی کے اندر جرت ہے یہ بات کہنے کی؟ یہ جرت کی تھی میں نے جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، جن کا نعرہ تھا دم دم علی علی، نعرہ حیدری جوش دلانے کے لیے۔ اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ یہ نعرہ مشرکانہ ہے، یہ شرک ہے اس کے اندر، اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر جو اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اور اس میں کڑاکے کی جو توحید کی بات آتی ہے، اس کے خلاف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
لیکن اس کو مطلب نہیں سمجھتے تھے. جس طرح آج ہمارے عمران خان صاحب کی ہر تقریر، میرے خیال میں ہزاروں کی تقریریں ان کی ہوں گی جو ریکارڈ ہو چکی ہیں، لاکھوں میں جو بلکہ پہنچ چکی ہوں گی، ساری گفتگو کو ملا کے ہر بیان کو یہ شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح تکیہ کلام سے نہیں بن جاتا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد اسی وجہ سے جا کے مزار کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں اور پھر برابر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے رہتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، جب تم مزار کے اوپر حاضری دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہو نا، تمہارا ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی وقت فارغ ہو چکا ہوتا ہے. کلمہ اسی وقت اس کے اوپر لا چل جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ایک اور لا چلاتے ہو جب تم شرک کے لیے دوڑتے ہو، جب تم چادر چڑھاتے ہو، جب تم عرس کا افتتاح کرتے ہو، جب تم 11ویں کی دیگ کھاتے ہو، اور جب کیک جیسا کاٹتے ہو نا میلاد النبی کا، اسی وقت تمہارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فارغ ہو جاتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے اس کی. اور اسی وجہ سے غیر مسلموں کو آج فرق نظر نہیں آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے. وہ بھی آپ کی طرح کھڑے بت کی پوجا کرتے ہیں اور تم لٹا کے اس کو پوجتے ہو. وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، تم سجدہ تعظیمی کرتے ہو. وہ وہاں بھجن گاتا ہے، تم قوالیاں سنتے ہو. وہ وہاں جا کے پھیرے لگاتا ہے، تم وہاں جا کے طواف کرتے ہو. وہ وہاں جا کے پرشاد بانٹتا ہے، نیاز نہیں کہتا ہے، وہ پرشاد کہے گا کیونکہ اس کی زبان ہندی ہے، اور آپ نیاز کہتے ہیں کہ نیاز بانٹی تھی، بابا کی نیاز بانٹی تھی، لے کے آئے ہوں، کھا کے بھی آئے ہوں، لائے ہوں ساتھیوں کے لیے. سارے آگے بڑھتے ہیں، چوم کے اس کو کھاتے ہیں. اللہ کے بندو، یہی کچھ مشرکین مکہ کر رہے تھے. اس کے خلاف کون اٹھے گا؟ اس کے خلاف کون جلوس نکالے گا؟ کون اس حق کا ساتھ دے گا؟ یہ ہے حق. کسی کے اندر جرت ہے اس حق کو بیان کرے، اور کسی کے اندر جرت ہے اس حق کا ساتھ دے. 38 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کسی بڑے پلیٹ فارم سے کسی آدمی نے اس کا ساتھ نہیں دیا ہے. ہاں، کچھ غریب لوگ ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں جن کے میسج آئے ہیں، کمنٹس آئے ہیں، اور انہوں نے ساتھ دینے کا اور انہوں نے تائید کا، لیکن کسی بڑے آدمی سے، کسی صحافی نے اس کے ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی ہے. سب کچھ سنتے ہیں، ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، لیکن ایمان عقیدے کی ان کو ہوا نہیں لگی ہے. ارشد وہ بھٹی صاحب کا، دوسرے ایک جو تھے بھٹی صاحب، ان کا وہ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے جب یہ خبر آئی ارشد شریف کی تو کہنے لگے کہ یا اللہ، تجھے اپنے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ یہ خبر جھوٹی ہو، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ یہ خبر جھوٹی ہو. ان کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی ہے. یہ ایسا شرک ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. مالک فرماتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو. دیکھو، ان کے ذریعے بھی پکارا اور ساتھ پھر واسطے وسیلے کا شرک بھی گھسا دیا، تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. مالک غصے میں آتا ہے کہ تم جب اللہ کا انکار کرتے ہو، شرک کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہو، تو یہ سارا کچھ آپ کے اندر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کسی کے منہ سے میں نے کبھی ایمان کی آواز نہیں سنی ہے، نہ عمران ریاض کے منہ سے کبھی ایمان کی آواز سنی ہے، نہ سمیع ابراہیم کے منہ سے، نہ جتنے یہ سامنے آتے ہیں، چاہے یہ حقیقت ٹی وی والے ہوں، کبھی نہیں سنی ہے. بس سیاسی انداز سے یہی اپنے لگے ہوئے ہیں، اپنی بانسری بجا رہے ہیں، ڈھولکی بجا رہے ہیں، اور مرتے جا رہے ہیں، اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں. اور پیچھے بے شک اعلان ہو جاتے ہیں حضرت صاحب شہید ہو، سارے کہتے ہیں، جن کا مرتا وہ بھی کہتے ہیں شہید ہو گیا. تاکہ ہندوؤں نے بھی کہا تھا اندرا گاندھی شہید ہو گئی ہے، اور ان کے بریلوی مرے شہید ہو گئے، دیوبندی مرے شہید ہو گئے، اہل حدیث مرے شہید ہو گئے، جمہوریت کے دفاع میں مرے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، شہید ہو، ان کے راستے میں ہو، لیکن وہ شہید جس کو اللہ جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے، وہ تو ایمان خالص کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ توحید کی وجہ سے ہوتا ہے، رد شرک کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہے حق، یہ حق ہے. اس کی خاطر جو مرے گا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے. باقی جمہوریت کا نظام بذات خود باطل ہے. اس باطل کی تائید میں، اس باطل کے لیے آپ اتنی کچھ محنتیں کر رہے ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان جتنی جدوجہد کر رہے ہیں، کتنے انتھک آدمی ہیں، اور کس قدر یعنی خلوص کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں. یاد رکھیں، کبھی میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ اقتدار کے لیے ہے، یہ قوم کے لیے ہو سکتا ہے، یہ ملک کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا دین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے، یہ پہلی اینٹ ہے. اس کے اوپر تیشہ چلاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، ایسے لوگوں کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہو. کتنی مرتبہ گروپوں سے نکال دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو فیس بک کے اوپر آتا ہے وہاں وہ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 9 دن کے لیے، کبھی 21 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، کہ آپ یہ بات نہ کہیں. یہ کمیونٹی سٹینڈرز کے خلاف ہے، کمیونٹی سٹینڈرز کے خلاف. اور کمیونٹی سٹینڈرز کیا ہے کہ کفر و شرک کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلو. اگر آپ نے اس کا مکمل رد کر دیا، شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کر دی، تو یہ بزرگوں کی توہین ہو جائے گی، بڑوں کی توہین ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے مجھے فوج سے نکال دیا گیا تھا. میری ماں کے اوپر کیا گزری تھی، وہ بھی ارشد کی ماں تھی.
آج اگر ارشد شریف کی ماں رو رہی ہے تو ارشد کرملائی کی ماں بھی اسی طرح روئی تھی، اس کے آنسو تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس دن وہ ماں یہ بات اگر سنے گی کہ ارشد کو اس راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، وہ صحیح معنوں میں وہ کبھی نہیں کہے گی، کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ ارشد قوم کے لیے، ارشد ملک کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، میری ماں یہی کہے گی ارشد اللہ کے لیے شہید ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتا ہے، وہ توحید کی بات کرتا ہے، وہ رد شرک کی بات کرتا ہے۔ اور ارشد کی بیوی بھی یہی کہے گی، ارشد کرملائی کی بیوی، ارشد کرملائی کی بچیاں بھی یہی کہیں گی، ارشد کرملائی کے اصلی دوست بھی یہی بات کہیں گے کہ یہ اللہ کی دعوت لے کر اٹھا تھا اور ایمان کے لیے اس نے جان دے دی ہے، اور یہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے لیے دل دھڑکتا ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں، اور مرنا تو ویسے بھی ہے، ویسے بھی مرنا یقین کیجو، تم دنیا کے لیے مر رہے ہو، ہم اللہ کے لیے مریں گے، اور اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے اوپر توکل کر کے اٹھو گے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، تمہیں اقتدار بخشیں گے، اور تمہارے ذریعے رنگ جہاں بدلی ہوگا۔ اللہ کے بندو، اس ایمان کی طرف آؤ۔ کون ہے جو اس راستے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ آج ایسا ماحول بن گیا، میرا دل کڑتا ہے اس انداز سے، الفاظ نام نہیں لیتے ہیں لیکن ہر اینگل سے تیر برسائے جا رہے ہیں کہ بس فوج نے یہ کروا دیا، یہ ہو گیا، اور فوج نے نہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بن جاتی ہے کسی انداز سے، باقی تمہارا ملک، جو تمہاری سرحدیں محفوظ ہیں، وہ انہی کے ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فوجی، میرے فوجیوں کو، یہ میری فوج ہے، الحمدللہ میری فوج ہے، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں، اور میں نے یہ توحید کی دعوت وہاں سے اٹھائی۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اگر مجھے نکال دیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایمان عقیدے کی بات ہوتی ہے ہر جگہ، ہم نے وہاں بھی میں نے ایمان عقیدے کی بات کی تھی اور کرنی تھی، اور میں باہر آیا ہوں، مجھے بلکہ زیادہ موقع ملا ہے اللہ کی بات بیان کرنے کا، اور اپنے سارے بھائیوں، فوجی بھائیوں اور سول بھائیوں کو مخاطب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کے بندو، ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ میں سب کو یہی کہتا ہوں، عمران خان صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب، چھوڑ دو، بلا دو ان چیزوں کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ اور یہ 4 فلیٹ وہاں لے لیے تو یہ پوری زندگی کی یہی رونا روتا رہے گا۔ وہ لندن میں فلیٹ لے لیے، دبئی میں فلیٹ لے لیے، وہ اللہ کے بندوں، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں فلیٹ تیار کر کے رکھے اپنے مومن بندوں کے لیے، اگر یہاں 4 لے لیے ہیں تو وہاں 4 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں، اتنے بڑے بڑے آسمان جتنے 60 میل اونچے محلات اللہ نے تیار کر کے رکھے ہوئے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ کبھی تیاری کی ہے؟ کبھی یقین آیا ہے؟ تمہیں یقین ہی نہیں آتا اللہ کے اوپر، تمہیں یقین ہی نہیں آتا جنت کے اوپر۔ چند سکوں کی خاطر، وزارت کی خاطر، MNA کی خاطر، MPA کی خاطر، یا وزیر اعظم بننے کی خاطر، صدر صاحب کی خاطر، صدر بننے کی، یا چیف آف آرمی اسٹاف، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ کی جنت کو قربان کر دیا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، یقین کیجئے پچھلے دنوں میں اپنے صدر الوی صاحب کا، ڈاکٹر الوی صاحب کا بھی بیان سنا ہے، کوئی ایمان عقیدے کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، یقین کیجئے اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں اس طرف کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح شرک کے ساتھ اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے ساتھ ملے ہوئے، سب کے ہاں میں ہاں ملائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ جو یہ دعوت اٹھائے بغیر مر گئے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور جو انہوں نے اس دعوت کی مخالفت کی ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور جو اس کا ساتھ نہ دیں گے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور جو اس دعوت کا ساتھ دیں گے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اس معاملے میں مسکراؤ، توحید کی آواز بیان کرو، اور پھر اس کے بعد مسکراؤ۔ اس راستے میں مخالفتیں آئیں، اس کا مقابلہ کرو، یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے بندوں، ابھی تو یہ کام آغاز ہوا ہے، یہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ علاج ہے یہودیوں کا، یہ علاج ہے عیسائیوں کا، یہ علاج ہے پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کا۔ یہ چہرے مت بدلو، پورا سسٹم تبدیل ہو جائے گا، اور یہ ایمان خالص کی دعوت سے آئے گا۔ یہ بھیک مانگنے سے نہیں آئے گا، ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا، یہ توحید کی آواز اٹھے گی انشاءاللہ، اٹھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اس ایمان کے عقیدے کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، اور رکوع و سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ طریقہ ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری ختم النبیین، اور ان کا طریقہ ہے، ان کا انداز ہے، اور ان کی عقیدے اپناؤ، ان کی سیرت اپناؤ۔ کس طرح بار بار کہتے ہیں ان کی سیرت اپناؤ، اور خود سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بار بار یہ سارے علماء بھی لگے ہوئے ہیں، سیاسی لیڈر بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، عمران خان صاحب تو بہت زیادہ کہتے ہیں، لیکن خود اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ بس تم اپنا لو، کیسے اپنا لو؟ جب تک خود نہیں اپناؤ گے، اس راستے میں نہیں آؤ گے، قوم کو کیسے پتہ چلے گا یہ سیرت ہے؟
آپ تو اسلام آباد کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے کون لڑے گا؟ اللہ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اللہ کے بندو. پوری دنیا میں پھر پتہ چلے گا پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. جب آخری مزار گرے گا، آخری بت پرستی ختم ہوگی، واسطہ وسیلہ ختم ہوگا، چڑھاوے ختم ہوں گے، نظر و نیازیں ختم ہوں گی، اور پھر محمد رسول اللہ کا طریقہ آئے گا، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان اچھا یہ، اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا. یعنی پوری دنیا سے شرک اور کفر کا خاتمہ جب ہوگا، پوری دنیا پاکستان بنے گی. پاک سرزمین شاد باد اس وقت ہوگا. زمین پاک ہوگی شرک سے، بتوں سے، مزاروں سے، واسطے وسیلوں سے، نظر و نیازوں سے، رکوع اور سجدوں سے اور مشرکانہ نظام سے. جب یہ زمین پاک ہو جائے گی تو زمین کے اوپر اللہ کا دین نافذ ہوگا. اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، یاد رکھیے. سن لو، سارے سن لو، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں، جو بھی ہو سب سن لو. اس نظام نے آنا ہی آنا ہے، چاہے تمہارا دل مانے یا نہ مانے. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور محمد رسول اللہ کو تو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا. یہ کتاب، آخری کتاب نازل اسی لیے کی گئی تھی تاکہ سارے ادھیان باطل کے اوپر اس کو غلب کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے. مجھے تو پوری طرح اس کی خوشبو آ رہی ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، رخ ادھر ہی جا رہا ہے، چاہے یہ اپنا اندرونی معاملات ہوں اپنے ملک کے یا پورے انٹرنیشنل ماحول جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. یہ اسی دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو کلپ ذرا لمبا ہو گیا ہے، میں جذبات میں بھی آ گیا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے اپنی قوم کو کہ یہ جہنم کا ایندھن بنتی جا رہی ہے. دوڑے جا رہے ہیں ادھر بھی، اور بس تھوڑا سا خبریں آتی ہیں، افسوس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی راستے میں چل پڑتے ہیں. للہ رک جاؤ، رک جاؤ، آگے جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. یقین کیجیے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے. اور دوسری طرف وہ جنتیں ہیں، ایسی سی جنتیں جس کے تصور سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ مالک نے کیسی کیسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. اس سے محروم کر دیے جاؤ گے، تاکہ شفاعت سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے اگر تمہارے عقیدے کے اندر شرک رہا. محمد رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دیے جاؤ گے اگر تمہارے اندر یہ شرک رہا. اور اگر شرک نہیں رہا ہے تو بڑے بڑے قاتل، چور اور ڈاکو، بڑے بڑے کرپٹ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ایک دن. اگر ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، اپنی سزا کاٹ کے یا بغیر سزا کے، جو اللہ چاہے گا یہ فیصلہ ہوگا. لیکن شرک کرنے والے تہجد گزار، شرک کرنے والے روزہ دار، زکاتی اور حاجی کی کبھی معافی نہیں ہوگی، کبھی معافی نہیں ہوگی. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.